نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو ایسے انداز سے بنایا کہ انسانی جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں تمام اعضاء کا کام دوسرے اعضاء سے مختلف ہے. ہر عضو دوسرے عضو سے مختلف انداز میں کام کرتا ہے اور بالکل الٹ کام کرتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ہماری جسم کے اندر آنکھیں بنائی ہیں، ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان آنکھوں کا اور کوئی کام نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر ہاتھ عطا فرمائے ہیں. اب ہاتھوں کا کام یہ ہے کہ کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز پر گرفت، جبکہ آنکھوں کا کام تھا دیکھنا. آنکھوں کا کام ہاتھ انجام نہیں دے سکتا، اسی طرح ہاتھوں کا کام آنکھیں انجام نہیں دے سکتی. اسی طرح جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں اللہ رب العزت نے تمام اعضاء کو ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص کام ان کے ذمے لگایا ہے اور وہ بحسن خوبی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں ہوتی. زبان کا کام ہے بولنا. زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس پر آپ کوئی بھی چیز رکھ دیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. جبکہ جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں ان میں سے کسی بھی عضو کو یہ کام انجام دیتے ہوئے صرف مشکل ہی نہیں پیش آتی بلکہ ناممکن ہے. اور اس جسم میں ایک اور بات کہ اگر پیر جس کا کام چلنا ہے، جس کے اوپر ہم انسان کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، اگر یہ پیر اس میں تکلیف ہو جائے، کسی قسم کی تکلیف ہو، تو پھر اس صورت میں اس تکلیف کا اثر ڈائریکٹ اور فوراً آنکھوں پر بھی پڑتا ہے، اس تکلیف کا اثر ہاتھوں پر بھی پڑتا ہے، دل پر بھی پڑتا ہے، دماغ پر بھی پڑتا ہے. تکلیف پیر میں ہے لیکن آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں. تکلیف پیر میں ہے لیکن ہاتھ دوائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تکلیف پیر میں ہے لیکن اسے محسوس دل کر رہا ہے اور دماغ کر رہا ہے. ان تمام اعضاء کا آپس میں ایک جوڑ، ایک تعلق، ایک ربط جس نے قائم کیا ہے وہ ایک انسانی جسم کے اندر مختصر سی چیز ہے جسے ہم روح یا جس پر انسانی زندگی کی بنیاد ہے نفس کہہ سکتے ہیں.
اس روح نے ان تمام اعضاء کا آپس میں تعلق ایسے جوڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر موجود ہے اس وقت تک تمام اعضاء کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور ایسے جڑا ہوا ہے کہ وہ ایک عضو کی تکلیف میں تمام اعضاء مل کر جمع ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں نے مثال دی کہ پیر میں تکلیف ہے، پیر میں چوٹ لگی تو سارا جسم اس پیر کی چوٹ کے ساتھ، اس پیر کی تکلیف میں سارا جسم اس کے ساتھ شریک ہے۔ بالکل میرے عزیزوں، میری مائیں، میری بہنیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جو بنایا، اس تمام انسانیت کو ایک جسم کی شکل میں اگر ہم دیکھیں، یا ایک فیملی اگر ہم دیکھیں، تو وہ بھی اسی طرح بعین ہی ایک جسم کی مانند ہے۔ اور اس جسم اور اس انسانیت کو ایک جسم کی مانند بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شرط رکھی اور ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی، وہ نعمت ہے اسلام۔ اسلام کی دولت سے جو ہمیں مالا مال کیا گیا، تو جب اسلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمارے سامنے عملی زندگی میں جب اسلام آ جائے تو اللہ رب العزت کے تمام احکامات ہم پر لاگو بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ والدہ کے درجے میں رہتی ہے، والد کے درجے میں رہتے ہیں، بھائی کے درجے میں رہتے ہیں، اسی طرح چھوٹا چھوٹے کے درجے میں رہتا ہے، اور بڑا بڑے کے درجے میں رہتا ہے۔ ہر ایک کا ایک مقام اور ہر ایک کا ایک درجہ وہ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اسلام جب ہماری عملی زندگی میں آ جائے گا تو پھر اس صورت میں ان تمام کے احکامات اور یہ ہماری زندگی ایک فیملی یا عالم اسلام ایک جسم کی مانند ہو جائیں گے، اور ہر ایک کو دوسرے کی خوشی میں بھی شریک کر سکیں گے اور دوسرے کے غم میں بھی برابر کے شریک ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلمون کرجل واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ ایک آدمی کی مانند ہیں۔ اگر ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ پوری دنیا کے انسانیت یا مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں، اگر اس آدمی کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام دنیا میں اگر کسی ایک انسان کو بھی تکلیف ہو تو ساری انسانیت اس تکلیف میں اس بندے کا شریک ہو جائے۔ اگر ایک بندے کو خوشی ملے تو وہ ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے والا بن جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہماری عملی زندگی میں اسلام آئے گا، جب ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یہ تمام کے تمام کاموں میں اسلام کے احکامات ہم لاگو کریں گے۔ اگر اسلام کے احکامات لاگو کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ اس سکون کے حصول کے لیے ایک ایسا کام جسے معاشرت کے رہنما اصول بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان بھی گزر سکتی ہے اور خوشی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے، اور یہ آنے والوں کے لیے ایک سبق بھی بن سکتی ہے، اور ہمارا جانا یہ لوگوں کے لیے ایک صدمہ بھی بن سکتا ہے اور ایک سبق کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث کی وہ کتاب لکھی جامع، کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد قرآن کریم سب سے مستند ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کوئی مستند کتاب ہے تو وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے مستند ترین کتاب بخاری ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جس میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔
ان احادیث میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی احادیث پڑھی ہیں ان تمام احادیث کا 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ ان میں سے ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، چاہے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی بھی طرح کا درجے کا ہو۔ اس کی بات نہیں کی، بس صرف مطلق مسلمان کی بات کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ایک نمونہ حیات تھے اور ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی سیرت ایک بہترین طریقہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے اندھیرے میں اور اپنے پاؤں مبارک میں جوتے بھی نہیں پہنے اور اسی حالت میں کمرے سے نکل گئے۔ تو میں جاگ رہی تھی، اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو وہاں جا کے جوتے پہن لیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ جوتے کیوں نہیں پہن لیتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کونین، رحمت عالم، شفیع المذنبین، شفیع امت فرمانے لگے عائشہ میں اس وجہ سے جوتے نہیں پہن رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جوتے پہننے کی وجہ سے پاؤں کی آہٹ اور سرسراہٹ ہو اور اس آہٹ سے تمہاری آنکھ کھل جائے، تمہاری نیند خراب ہو جائے۔ اس قدر اپنے گھر والوں کا، اپنے ازواج مطہرات کا کس قدر خیال تھا۔ چلنے سے کسی کی نیند کا خراب ہو جانا اس چیز کا بھی احساس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی اپنے دور خلافت میں کہ یہ فلاں معذور ہے، عورت ہے یا مرد، اس کے سامنے کسی کے لیے کسی کا نام لکھا تھا، کسی صحابی کا، کہ یہ خدمات انجام دیں گے ان کے لیے۔ تو اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی تھی۔ ایک بڑھیا عورت تھی، ان کا نام لکھا ہوا تھا لیکن ان کے سامنے ان کے خادم کا نام نہیں لکھا تھا کہ کون ان کی خدمت کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں تشریف لے گئے اور اس لسٹ کو دیکھ رہے تھے کہ کون سے بندے کی خدمت یا کون سے بندی کی خدمت کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں تاکہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اس بڑھیا عورت کے لیے خدمت کے واسطے کوئی بندہ نہیں تھا اور نام نہیں لکھا تھا۔ ان کی جگہ بھی لکھی تھی کہ اس جگہ میں رہتی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ آج رات کو میں جاؤں گا صبح اور وہاں جا کر اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ اس زمانے میں خدمت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں جا کر گھر میں جھاڑو دے دیتے اور پانی وغیرہ کا انتظام کر لیتے اور صاف ستھرے سلیقے سے گھر کو سجا دیتے اور اس کے بعد واپس آ جاتے۔ تو صبح جب یہ تشریف لے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے عمر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ خدمت کرنے والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ تو اگلے دن ذرا پہلے فجر کی نماز کے وقت آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھوں خدمت کروں۔ پھر آواز دی دروازہ بجانے کے بعد، تو اندر سے آواز آئی، خدمت کرنے والا آیا اور چلا گیا۔ اگلی رات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال آیا کہ اب تو اس بندے کو تلاش کرنا ہی ہے کہ کون سے صحابی ہیں خوش نصیب کہ جو اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس قدر چھپا کے آتے ہیں اور چھپکے سے خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں خوب جب تاریکی چھا گئی تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک بندے کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راستے میں نکل گئے اور کہنے لگے من انتا، کہنے لگے کون؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو دوسری طرف سے ایک دبے آواز میں جواب آیا، ابو بکر صدیق۔ ابو بکر
مسلمانوں کا بادشاہ، موجودہ اس وقت کا بادشاہ، کہ میں ابو بکر ہوں اور میں خدمت کے لیے جا رہا ہوں کسی بڑھیا کی. تو اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی. انہوں نے اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے. کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کے جوتے جان بوجھ کر آپ نے نہیں پہنے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنے؟ تو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قصدن اور ارادتن میں نے جوتے اتار دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جوتے پہن کر جاؤں اور میرے چلنے کی آواز کی وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. اس قدر دوسروں کی نیند کا احساس تھا. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قصہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو ایک صحابی کے ہمراہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً عامر بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے اور خادم تھے، ان کے ہمراہ رات کو نکلے اور پتہ چلا کہ مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا ہے. اس قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو وہاں تشریف لے گئے کہ جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. تو وہاں جب تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر، ایک ہانڈیا تھی اس میں جو نیچے آگ جل رہی تھی اور اس میں چمچ ہلا رہے تھے، اور ان کے بچے رات گئے تک بیٹھے ہوئے اور ہانڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کچھ بچے آپ کے رو رہے ہیں اور کچھ جنے بیٹھے ہیں انتظار میں، کوئی چیز پکا رہی ہیں آپ. تو وہ عورت کہنے لگی چپکے سے کہ پکا کچھ بھی نہیں رہی ہوں، بچوں کو بھوک لگی ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچے ضد کر رہے ہیں، اس واسطے میں نے ہنڈیا جلائی ہوئی ہے کہ بچے یہ دیکھیں کہ کوئی چیز پک رہی ہے تاکہ اسی بہانے سے ان کو نیند آ جائے اور وہ سو جائیں، پھر میں آگ بجھا دوں گی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے واپس مدینہ آئے، بیت المال سے سامان اور اشیاء اٹھا کر اپنے کندھے پر لادا. تو غلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المؤمنین آپ تو امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے کہ اسلم غالباً نام ہے، کہنے لگے اسلم میں دنیا میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، آخرت میں بھی میں ہی اٹھانے والا ہوں اپنا بوجھ، میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اس واسطے مجھے ہی اٹھانے دو. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے خود چیزیں اٹھائیں اور وہ قافلے میں آ کر اس عورت کو تھما دی، اور اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ آپ سامان بنائیں، میں جا کر لکڑیاں جمع کرتا ہوں، آپ آگ جلا کر بچوں کو کھلائیں. تو عامر یا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین ابھی تو آپ نے سامان دے دیا، چلیں. کہتے ہیں نہیں، میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا اسی طرح میں بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں اور واپس چلا جاؤں. چنانچہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی، بچوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد بچے کھیل کود میں لگ گئے. تو پھر کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو چلتے ہیں اب واپس. اس قدر مسلمانوں کا اور اپنے ماتحتوں کا احساس ہے. آج اگر کوئی سو رہا ہے گھر میں تو ہم یا ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف بالکل نہ دو، اور جو بندہ دوسروں کو تکلیف دے گا قیامت میں اس وقت تک معاف نہیں ہو سکے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. کسی کو خبیث کہنا شرعی نظام میں اس قدر گناہ ہے، کہتے ہیں کہ باقاعدہ شریعت میں اس کے لیے سزا مقرر ہے. خبیث کہنا، ذلیل کہہ دینا، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. یہ آپ کے قریب، ہمارے قریب کی بات ہے. میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں اور حضرت اپنے گھر سے نکلے کہیں مسجد کی طرف یا دیوبند کی طرف جا رہے تھے. تو اتنے میں چلتے چلتے راستے میں ایک گھر کے قریب سے میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی شفیع صاحب کے استاذ رہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنے جوتے اتار لیے. تو جوتے اتارنے کے بعد کچھ دیر چلے، پھر اس کے بعد واپس جوتے پہن لیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہاں اس گھر میں ایک جسم فروش عورت ہے اور وہ یہودی ہے یا ہندو یا عیسائی غیر مسلم ہے.
وہ اپنے زمانے میں جب عروج پر تھی تو سب لوگ اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا جاتا، وہ ہر کس روزانہ کسی کے انتظار میں ہوتی ہے۔ میں نے جوتے اس وجہ سے اتار دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ آج کوئی آ رہا ہے میری طرف اور وہ خوش ہو جائے، اور پھر جب میں گزر جاؤں تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اس تکلیف سے میں اس کو بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابرین جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں، وہ تو اس قدر احساس کرنے والے کہ غیر مسلموں کا بھی احساس ہے ان کو۔ غیر مسلم اور جسم فروش عورت ہے، اس کا بھی احساس ہے کہ تکلیف ہوگی، لیکن ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بہن، ماں، باپ، سوروں کے کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم منہ سے کیا کہہ جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو اس واسطے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور کامل مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں، مفسرین اور محدثین، کہ کامل ہونے کا مطلب یہ ہے، زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات ہماری نہ نکلے، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو، اگرچہ وہ بات حق ہو۔ بات کی دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک پوزیٹیو، ایک نیگیٹو، مثبت اور منفی انداز۔ بسا اوقات ہم بات کہتے تو ہیں لیکن منفی انداز میں کہہ دیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور جب دل دکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے دل میں جب بات آ جاتی ہے تو قیامت میں پکڑ ہوتی ہے۔ ایک جسم فروش عورت کے بارے میں ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا، کہ انہوں نے راستے میں چلتے ہوئے کسی جگہ زمین پر ایک کتا لیٹا ہوا تھا اور زمین کے ساتھ اپنی زبان کو لگا رہا تھا اور مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ تو اس عورت نے اپنی جوتی اتار کر وہاں سے پانی نکالا کسی گڑھے سے، اور اس کے بعد وہ پانی کتے کے سامنے ڈال دیا، تو کتا پانی پی چکا۔ تو پھر اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو پورے زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزار دی، بغاوت میں گزار دی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بس اللہ نے ایک زمین والے پر رحم کرنے کی وجہ سے آسمان والے نے مجھ پر رحم فرما دیا اور مجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ غیر مسلم، فاحشہ عورت، متفحشہ عورت، لیکن اللہ نے صرف اس وجہ سے ان کی بخشش فرما دی کہ ایک بے زبان جانور کے اوپر اس نے رحم کھایا۔ تو آج اگر ہم بے زبان نہیں، زبان والوں پر رحم کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں اللہ ہم پر کتنا مہربان ہوگا۔ اور دنیا میں ویسے بھی ایک نفسیاتی طور پر ایک سبق ہے جسے ہمارے اکثر علماء بھی کہتے رہتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے اور دوسرے حضرات بھی کہتے رہتے ہیں، کہ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے، ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 کا مزاج مختلف ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، ہر بندے کا مزاج اللہ نے دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ اور ہر بندے کی دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جس مزاج کے مطابق ہوں، ساری دنیا جتنے لوگ مجھ سے وابستہ ہیں سب کا مزاج میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، اور یہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مزاج دوسروں پر لاگو کریں، دوسروں پر مسلط کر لیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، دوسرا کیسے آپ کے مزاج کو برداشت کر پائے گا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر پھر آپ سے دشمنی کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بزرگوں نے اور سائیکولوجسٹ طریقے سے ایک آسان سا حل بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا مزاج میرے کنٹرول میں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، اب یہ تو میرے کنٹرول میں ہے کہ میرا دل چاہتا تو ہے کہ میں اس وقت کھیلوں، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ نہ کھیلوں۔ میرا مزاج میرے کنٹرول میں ہے۔ ہر بندہ اپنے مزاج کو دوسروں کے لیے اگر جھکانا شروع کر دے کہ چلے میرا مزاج تو یہ ہے کہ اس وقت میں یہ کام کروں، لیکن میرے بھائی کا، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، بہن، والدہ، ماں،
ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کام میں نہ کروں، چلو میں آج اپنے مزاج کے اوپر قابو پا لیتا ہوں اور یہ کام نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو اس خوشی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے، اور پھر خود بخود معاشرے میں، سماج میں امن بھی آئے گا، محبت بھی آئے گی اور امن بھی آئے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا تمام بندے آپ کے مزاج کے مطابق چلیں گے، اور خود بخود آٹومیٹکلی آپ سے بہت سارے لوگ سبق بھی سیکھیں گے. تو اس واسطے میرے عزیزو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مزاج کو دوسروں پر مسلط کرنے کے بجائے، اپنا مزاج دوسروں پر مسلط کرنے کے بجائے دوسروں کی خوشی اور دوسروں کی راحت کے واسطے دوسروں کا مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھ گناہگار کو اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.